انعام الحق صاحب بہت شکریہ سر۔ آغاز اس سے کرتے ہیں کہ افغانستان کے جو سفیر کی بیٹی کا اغوا کا معاملہ ہے، اس کے بعد افغان سفیر کو واپسی بلا لینا، اس سے پاکستان اور افغانستان کے حالات مزید بگڑتے نظر دکھائی دے رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ آسین ٹی وی، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے مجھے بلایا ہے، انوائٹ کیا ہے۔ میں جو افغان سفیر کی بیٹی ہے، اس کا جو اغوا ہے، ابھی تک وہ سچویشن کو زیادہ کلیئر نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کسی قسم کا کامنٹ کرنا اس وقت مناسب ہوگا۔ میرا خیال ہے دونوں حکومتیں اس کو ڈیل کر رہی ہیں اور اس میں متعلق ایجنسیز جو ہیں وہ آلریڈی اس پہ کام کر رہی ہیں۔ سر جہاں تک افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا تعلق ہے، تو اشرف غنی اور اس کی جو حکومت ہے اور یہ جو افغانستان میں حکمران ٹولہ ہے، حمداللہ محب ہے اور یہ باقی لوگ ہیں، تو یہ سارے میرے خیال میں، اور میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے پروردہ ہیں اور یہ کبھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے اور یہ مخلص نہیں رہے ہیں، اور افغانستان کا امن بگاڑنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ جو طالبان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا پچھلے سال امریکی حکومت کا، اس معاہدے میں اس کی امپلیمنٹیشن میں ان لوگوں نے بہت لیت و لال سے کام لیا ہے اور اسی وجہ سے صورتحال اتنی خراب ہوئی ہے۔ مجھے تھوڑا سا دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا میڈیا یا بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو زیادہ اجاگر نہیں کر رہا کہ افغانستان میں اگر صورتحال بگڑی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے۔ I would put the blame fairly and squarely on this ruling clique، جنہوں نے معاہدے کی مختلف شقوں کی پاسداری نہیں کی ہے۔ طالبان کی طرف سے کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، جو خلاف ورزی ہوئی ہے وہ افغان حکومت کی سائڈ سے ہوئی اور اسی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں۔ اور دوسری ایک چیز جو میں بالکل برملا کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اس حکمران ٹولے کو اپنے مسئلوں کا حل افغانستان کے اندر تلاش کرنا چاہیے اور نہ کہ ان کو پاکستان کو اس کے لیے بلیم کرنا چاہیے۔ پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے عوام نے افغان بھائیوں کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کیا ہے۔ 30 لاکھ سے زیادہ ریفیوجیز 20 سال سے ہمارے پاس ہیں۔ افغانستان کے لوگ تعلیم کے لیے پاکستان آتے ہیں، کرکٹ سیکھ کر گئے ہیں اور ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ افغانستان کے لوگ علاج کرنے کے لیے پشاور اور بلوچستان کے ہسپتالوں میں آتے ہیں اور دور دراز صوبوں سے بھی آتے ہیں، تخار سے آتے ہیں، بدخشان سے آتے ہیں، بادغیس سے آتے ہیں۔ یہ وہ صوبے ہیں جو قندوز سے آتے ہیں، یہ وہ صوبے ہیں جو کہ باقی سنٹرل ایشیائی ریاستوں کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن وہاں بھی اگر کوئی زخمی ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے اسپتالوں میں آتے ہیں کیونکہ یہ ممالک ان کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ سماجی طور سے پاکستانی عوام نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ افغان بھائیوں کو پاکستان نے کام کے مواقع فراہم کیے ہیں، ان کو ایک متبادل گھر دیا اور بہت سے لوگوں نے تو پرماننٹ گھر بنا لیا پاکستان کے اندر۔ تو پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان نے اسلامی حمیت کے جذبے سے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اور ایک اچھا پڑوسی ہونے کے ناطے سے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا ہے۔ اچھا سر، سابق افغان صدر حامد کرزئی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ افغانستان کو بعض قوتیں خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ یہ کون سی قوتیں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ پاکستان کو تو سوٹ یہ کرتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا۔ یہ حامد کرزئی کون سی قوتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو قوتیں افغانستان میں خانہ جنگی چاہتے ہیں؟ دیکھیں، افغانستان کی صورتحال آپ کو بہتر پتہ ہوگی۔ امریکی افواج نے اور امریکی حکام نے 2 ٹریلین سے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے 20 سال کے عرصے میں، اور بہت سے لوگ جو کچھ نہیں تھے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ پیسہ کھا کے، اور یہ پیسہ سارا دبئی کے بینکوں میں۔ حامد کرزئی اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس بلیم گیم سے افغانز کو فائدہ ہوگا۔ جو میں نے آپ سے پہلے لمبی چوڑی بات کی ہے کہ ایک عام افغان جو ہے اس کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے۔ صرف یہ حکمران ٹولہ اور یہ مغرب کا جو پروردہ ٹولہ ہے یہ اپنے تمام مسائلوں کا حل پاکستان میں تلاش کرتا ہے اور اپنی تمام ناکامیوں کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتا ہے، جو کہ میرے خیال میں ایک نامناسب بات ہے اور ایک غیر صحیح بات ہے۔ اچھا سر، افغانستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کا تجربہ اور تجزیہ کیا کہتا ہے کہ افغانستان کی آج کی ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ امریکہ یا کوئی اور ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے اس میں؟
دیکھیں جی، جو 2 + 2 4 کریں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ پچھلے 20 سال سے 50 سے زیادہ ممالک افغانستان میں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. 1,50,000 سے زیادہ فوج وہاں پہ قابض تھی. اس دوران لاکھوں افغان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لاکھوں افغان زخمی ہوئے ہیں. اور اس کے پیچھے جو امریکن حکومت کا ایک جو وجہ تھی افغانستان میں آنے کی، وہ یہ تھی کہ ان کی سرزمین سے کچھ لوگوں نے اٹھ کے امریکہ میں حملے کیے تھے، جس کا کبھی بھی کوئی واضح طور سے ثبوت نہیں مل سکا. اور اس کے امریکہ کے اور نیٹو کے آنے کے بعد ان لوگوں کے یہاں پہ جو مقاصد تھے وہ مسلسل تبدیل ہوتے رہے ہیں. افغانستان کی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دس از اے وار ان سرچ آف اے اسٹریٹجی. کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور یہ بعد میں امریکن گورنمنٹ کا جو ایک ادارہ ہے سگار، اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن، انہوں نے اپنی رپورٹس میں جو کہ واشنگٹن پوسٹ میں 1 سال پہلے شائع کی تھی، تسلیم بھی کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ سیاسی طور سے، فوجی طور سے، اخلاقی طور سے کرپشن کو ریموو کرنے کے لیے اور یہاں سے ڈرگ ٹریڈ کو ختم کرنے میں اور ایک قابل حکومت لانے میں مکمل ناکامی ہوئی. جی. اچھا سر، دوحہ میں بین الافغان مذاکرات جو ہیں وہ بھی پچھلے 2 دنوں میں ہوتے رہے ہیں، اور اس میں یہ جو مطالبات کیے گئے ہیں کہ عبوری حکومت کا قیام، جنگ بندی اور طالبان قیدیوں کی رہائی، یہ تینوں مطالبے تو افغان طالبان کے ہیں. تو افغان جو سیاسی وفد وہاں گیا ہے اس نے کیا حاصل کیا؟ اور آج مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم بھی ہو گئے، تو اب ان مذاکرات کا کیا ہوگا؟ اور اس مذاکرات اگر نہیں ہوتے تو افغان طالبان جو ہیں وہ مزید کنٹرول کر لیں گے اس پہ، افغانستان پہ. اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ جی، دوحہ جو مذاکرات تھے 1 سال چل رہے تھے، خلیل زاد کی سربراہی میں امریکی کی طرف سے اور ملا برادر کی سربراہی میں افغان طالبان کی طرف سے، اور انہوں نے ایک جامع معاہدہ 29 فروری 2020 کو لکھ دیا تھا، جس میں امریکن اور طالبان کے دستخط ہو گئے تھے، اور 29 ملکوں کے نمائندوں نے اس سیریمنی کو، سائننگ سیریمنی کو اٹینڈ کیا. اب اس کے بعد اگر آپ اس معاہدے کی 3 اس کی شکات ہیں، پارٹ 1 پارٹ 2 پر 3 اس کے وہ ہیں. جو بنیادی بات طالبان نے کہی، انہوں نے کہا جی افغانستان کی سرزمین کو ہم کسی اور ملک کے لیے استعمال میں نہیں لائیں گے، نہ چھوڑیں گے کسی کو، نہ اجازت دیں گے. تو یہ انہوں نے کمٹمنٹ دی. امریکن سائڈ نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم 14 مہینے میں مکمل طور سے افغانستان سے انخلا کر جائیں گے، لیکن امریکہ نے بعد میں اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور بجائے 1 مئی کو نکلنے کے انہوں نے اس تاریخ کو بڑھا کے اب جو ہے وہ 11 ستمبر 2021 کر دیا ہے. تو یہ تو اس کے علاوہ طالبان کی طرف سے امریکن افواج پہ کوئی حملے نہیں ہوئے اس دوران میں، جبکہ امریکن افواج کی طرف سے، ان کی ایئر فورس کی طرف سے طالبان پہ کافی حملے ہوئے، اور تقریباً طالبان کی اپنی خبر کے مطابق 1000 سے زیادہ طالبان ان حملوں میں شہادت حاصل کر چکے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں افغان حکومت کو کوئی فریق نہیں بنایا گیا تھا، اور اس وقت بھی یہ مشاہدہ تھا کہ افغان حکومت کا فریق نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاہدہ شاید چلے گا نہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی امریکیوں نے ایک معاہدہ، ایک متبادل معاہدہ کر دیا تھا افغان گورنمنٹ کے ساتھ. ان کی گورنمنٹ کو فائنانشل سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا تھا. تو ایک قسم کا انہوں نے اس خلا کو، امریکہ نے اس خلا کو پر کر لیا تھا. جہاں تک اس معاہدے کے ناکام ہونے کی ذمہ داری ہے، میں اس ذمہ داری کو مکمل طور سے افغان حکمران ٹولے کے اوپر ڈالتا ہوں، کیونکہ 5000 قیدیوں نے رہا ہونا تھا اس معاہدے کے سائن ہونے کے بعد، جو طالبان قیدی تھے افغان حکومت کی تحویل میں. اور حامد کارزئی اور ان کے گروپ نے ان قیدیوں کو رہا کرنے میں لیت و لال سے کام لیا تھا. جب یہ قیدی رہا نہیں ہوئے تھے، جو کہ شرط تھی انٹر افغان ڈائلاگ کے شروع کرنے کے لیے، افغانوں کے درمیان باہمی بات چیت کو شروع کرنے کے لیے، چونکہ قیدی رہا نہیں ہوئے اس لیے ایک اعتماد کی فضا بحال نہ ہوئی اور وہ افغان ڈائلاگ شروع نہ ہو سکا، اور اس سے پھر مسائل بڑھتے گئے اور آگے بے اعتمادی کی ایک فضا پیدا ہو گئی تھی. اور ابھی لوگ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ شاید افغان میں سول وار ہوگی. تو یہ مطلب ہے ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. اب جو وہاں پہ پارلیز ہوئے ہیں، جو لیٹسٹ ابھی ختم ہوئے بغیر کسی نتیجے کے، تو میرا نہیں خیال کہ افغان حکومت میں اس وقت کسی قسم کی کوئی اس کی سیاسی کوئی وقت ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر ایک مساوی فریق کی حیثیت سے کوئی بات چیت کر سکے، کیونکہ سچویشن ان کے کنٹرول سے بہت نکل گئی ہے. افغانستان کے 421 صوبوں میں سے 250 سے زیادہ پر طالبان کا قبضہ ہے.
85% زمین پہ ان کا قبضہ ہے، اور تقریباً تمام بڑے بڑے شہر انہوں نے اپنے محاصرے میں لے لیے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے ایک نئی ملٹری حکمت عملی کے تحت افغانستان کو اس وقت اس پہ مطلب حکومت کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال میں ذمہ داری مکمل طور سے اس کے ان پارلیز کے ناکامی کے لیے میں افغان حکومت کو ٹھہراتا ہوں. اچھا سر، دوحہ میں بین الافغان مذاکرات جو ہوئے ہیں اس میں نفسیاتی برتری کسے حاصل رہی؟ افغان سیاسی وفد کو یا افغان طالبان جو تھا، طالبان کا جو وفد تھا انہیں نفسیاتی برتری حاصل تھی؟ دیکھیں، اس میں یہ کہنا کہ برابری کی بنیاد پر، میں تو اس کو بھی تسلیم کرنے سے راضی نہیں ہوں. یہ جو بات چیت ابھی ہوئی ہے دوحہ میں، یہ اس کو انگریزی میں لوگ کہتے ہیں سرنڈر ٹاکس تھی ساری کی ساری. نفسیاتی برتری تو دور کی بات ہے، نفسیاتی برتری طالبان کی رہی ہے، ابھی بھی طالبان کی ہے. انہوں نے ایک سپر پاور سے ڈیل کیا 1 سال تک، اور اپنی ٹرمز منوائی ہیں ان کے ساتھ. تو افغان طالبان، یہ افغان حکومت تو پھر ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، اسپیشلی انڈر دا پریزنٹ ملٹری سچویشن. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس وقت افغانستان میں زمین پہ جو فوجی سچویشن ہے اس کے لحاظ سے تو افغان حکومت کا کسی طرح بھی کوئی برتری لینا یا ایون مساوی ہونا بھی بعید از قیاس ہے. اچھا سر، روس کی جانب سے امریکہ کو ایک پیشکش کی گئی ہے کہ وہ تاجکستان اور کرگستان میں امریکہ کو افغانستان پہ نظر رکھنے کے لیے فوجی اڈے دے سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ روس اور امریکہ کے تعلقات کیسے ہیں آپس میں، اور اس کے باوجود بھی وہ امریکہ کو اڈے دینے کے بعد دینا چاہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روس افغانستان کے ساتھ اپنے پرانا جو حساب ہے وہ برابر کرنے کے لیے امریکہ کی مدد کر رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ روس کی طرف سے ایسی کوئی سیریس آفر کی گئی ہے اڈے دینے کی، اور روس کی اجازت کے بغیر کوئی جو وسطی ایشیائی ملک ہے، سینٹرل ایشین کنٹری، کوئی بھی روس کی اجازت کے بغیر امریکہ یا اس کی فوج کو اڈے نہیں دے سکا. اگر ماضی میں تاجکستان یا ازبکستان نے اڈے پرووائڈ کیے تھے جو کہ بھی بند ہو گئے، تو وہ بھی روس کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق تھے. اس وقت روس میں ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے کہ وہ امریکی افواج کو اڈے دینا چاہتے ہیں. ان کو اس بات کا شدید احساس ہے کہ امریکی افواج کو اڈے دینے کی صورت میں طالبان اس کو زیادہ اچھا نہیں محسوس کریں گے، کیونکہ طالبان نے اوپنلی کہا ہے کہ اگر کوئی اڈے دے گا امریکی افواج کو یا لاجسٹک سپورٹ دے گا تو وہ ہم اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں. جی اچھا سر، تاشقند میں حال ہی کچھ دنوں میں تاشقند میں ہونے والے ایک اجلاس میں افغانستان کے صدر کی جانب سے پاکستان پر ایک بار پھر الزامات کی بوچھاڑ کی گئی ہے، لیکن وزیر اعظم نے ان تمام الزامات کو رد کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی جانب سے کوئی شواہد بھی پاکستان کو دیے گئے ہیں یا صرف باتوں کی حد تک یہ الزامات ہی ہیں؟ افغانستان کی طرف سے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ رولنگ جو ٹولہ ہے یا جو حکمران ٹولہ ہے اس کی طرف سے الزامات ہی ہیں بس. کبھی وہ گٹر کہتے ہیں اور کبھی غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہیں. اور میں تو اردو میں ایک محاورہ کروں گا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. تو اس وقت ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کریں. ان کا اپنے ملک میں کوئی کنٹرول نہیں ہے. اشرف غنی اور اس کا ٹولہ شاہی مال تک محدود ہو کے رہ گیا ہے. افغانستان کی فوج کا 4 لاکھ کے قریب فوج تھی، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ فوجی سرنڈر کر چکے ہیں. ان کی ایئر فورس اڑنے کے قابل نہیں ہے، ان کے ہیلی کاپٹر زمین پہ تباہ ہو رہے ہیں. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اشرف غنی اور حکمران ٹولے کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، اور یہ ویسے بھی دوہری شہریت کے حامل لوگ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی قسم کی سیریس پارلیز کرنے کی یا سیریس بات کرنے کے قابل ہیں. اور الزام تراشی کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی سیریس بات کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا ان کی کوئی خواہش ہے. تو خالی الزام تراشی پر اس وقت ان کا جو ہے وہ کام چل رہا ہے، اور وہ اس الزام تراشی کے ذریعے سے مغرب کی یا امریکہ میں کچھ جو محکمے ان کی ہمدردی لینا چاہتے ہیں جو کہ انخلا کے حق میں نہیں تھے. اچھا سر، 17، 18 اور 19 جولائی کو پاکستان میں افغان امن کانفرنس ہونی تھی، اس کے ملتوی ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ جو اوپن نیوز ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ چونکہ اشرف غنی نے جب یہ اعلان کیا تھا ماسکو میں اور الزامات پاکستان پہ ڈالے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے پاکستان میں سرکاری وفد بھیجنے سے بھی انکار کر دیا تھا. لیکن میری اطلاع کے مطابق طالبان کی طرف سے بھی کوئی
حتمی طور سے فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ وہ اس کانفرنس کو اٹینڈ کریں گے یا نہیں. تو اس صورتحال کے پیش نظر وزارت خارجہ نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو عید کے بعد کسی مناسب تاریخوں میں کوارڈینیشن ہونے کے بعد مناسب تاریخوں میں اس کانفرنس کا عید کے بعد انعقاد ہو. جی اچھا سر، آخر میں جاتے جاتے یہ فرمائیے گا کہ سوویت یونین 10 سال افغانستان میں رہا، یو ایس 20 سال امریکہ میں گزارنے کے بعد ہار کے جا رہا ہے. اگر ہم دونوں کا کمپیریزن کریں کہ ہارنے میں کون جیتا، سوویت یونین جیتا یا امریکہ جیتا، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اچھا سوال ہے. دونوں برابر ہارے ہیں. دونوں سپر پاور کی ایک سپر پاور ہارنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، دوسری سپر پاور کو مسائل درپیش ہیں. اب اس سپر پاور کے ساتھ کیا ہوتا ہے، شہیدوں کا خون رنگ لاتا ہے یا نہیں لاتا. جو مائیں جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، جن بہنوں کے بھائی شہید ہوئے ہیں، جن عورتوں کے سہاگ شہید ہوئے ہیں، جو بچے یتیم ہوئے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ان کا خون رنگ لاتا ہے اور کیا کرتا ہے، یہ ابھی دیکھنا ہوگا. لیکن مقافات عمل میں معافی مشکل سے ملتی ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے افغانستان کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی کی ہے تو افغانستان کا جانا ان کو بہت مہنگا پڑا ہے. خواہ وہ ماضی کی برٹش امپائر تھی یا ماضی قریب کی یونین آف سوویت رشیا، سوشلسٹ سوویت رشیا تھی، یا حال کی سپر پاور جو ہے امریکہ.